پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اجیت ڈوبل نے پاکستان اور چین پر حملے کی تاریخ بتلا دی۔ امریکہ بھی بھارت کی مدد کو پہنچ گیا۔ بھارت اور امریکہ میں سیٹلائٹ معاہدہ طے پا گیا۔ چین اور پاکستان کے لیے خطرے کی بڑی گھنٹی۔ چینی حکام نے پاکستان سے مل کر بڑی حکمت عملی تیار کر لی۔ خطے میں نئی جنگ کی تیاریاں عروج پر۔ مستقبل قریب میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور بھارت کا یہ دفاعی معاہدہ کتنا خطرناک ہے، آج ہم آپ کو خطے کی اہم ترین سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، ہمسائے ملک بھارت کی موجودہ قیادت ہمہ وقت پاکستان اور چین کے خلاف بڑے پلانز تیار کرنے میں مصروف ہے۔ بھارت کا اتحادی اور دوست ملک امریکہ بھی اسے جنگی اقدامات کرنے پر اکساتا رہتا ہے۔ بھارت اور امریکہ کے مابین آئے روز دفاعی معاہدوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ تاہم گزشتہ چند ماہ سے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دفاعی معاہدوں میں تیزی دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ امریکہ کی چین اور چین کے حمایت یافتہ ممالک کے خلاف سرد جنگ ہے۔ ایسا ہی معاہدہ گزشتہ روز بھی منظر عام پر آیا، جس نے پاکستان اور چین کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ اور عالمی اداروں کو خبردار کریں کہ جنونی بھارت کو اسلحے کا ڈپو نہ بنایا جائے، وگرنہ پوری دنیا کا امن تباہ ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین خبر کے مطابق چین اور پاکستان نے بھارت اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس معاہدے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ بھارت امریکہ مشترکہ بیان میں پاکستان کے متعلق دیے گئے ریمارکس گمراہ کن ہیں۔ مشترکہ بیان میں پاکستان کے خلاف یک طرفہ دعوے کیے گئے۔ بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزام لگا کر کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ ناظرین گرامی، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز سنگین مظالم اور انسانی اقدار کی خلاف ورزیوں سمیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور بھارت کے دفاعی معاہدے کے بعد چین نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ معاہدے کو خطے میں امن اور طاقت کے توازن خراب کرنے کا پیش خیمہ کہا جا رہا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ امریکہ بیجنگ اور علاقائی ممالک کے مابین نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ بھارت سے متعلق اپنے رد عمل میں چینی حکام نے کہا کہ پومپیو کے چین پر الزامات اور حملے کوئی نئے نہیں، یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امریکہ ابھی تک نظریاتی تعصبات اور سرد جنگ کی ذہنیت میں پھنسا ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں بھارت اور امریکہ کے درمیان حساس سیٹلائٹ ڈیٹا کی فراہمی کے حوالے سے ایک دفاعی معاہدہ ہوا۔ معاہدے کے مطابق اس حساس ڈیٹا کی مدد سے بھارت اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں، ڈرونز اور دیگر اہداف کو درست اور بالکل ٹھیک انداز سے نشانہ بنا سکے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان حساس نوعیت کی فوجی معلومات کے تبادلے یعنی سیٹلائٹ ڈیٹا اور نقشے شیئر کرنے کے معاہدے کے بعد خطے کے مستقبل کے حوالے سے زیادہ غور و فکر کی ضرورت اجاگر ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں پاکستان نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ بھارت کو جدید فوجی ہارڈ ویئر ٹیکنالوجیز اور معلومات کی فراہمی علاقائی استحکام اور امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ چین کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارت نے دوبارہ خطے کا امن تباہ کرنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل نے اپنے جنگی عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زمین پر بھی جا کر لڑیں گے۔ غیر ملکی سرزمین سیکیورٹی خطرات کا باعث ہے۔ بھارت پہل نہ کرنے کے ماضی کے نظریے میں تبدیلی کر رہا ہے اور نیو انڈیا ڈاکٹرین کے تحت جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں میدان جنگ بنا دیں گے۔ دوسری جانب بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا ہے کہ نریندر مودی نے پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے لیے تاریخ طے کر لی ہے اور جلد ہی دونوں ممالک پر چڑھائی کی جائے گی۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب بھارت اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی جاری ہے۔ ہندو رہنما ایسے وقت میں دھمکی آمیز بیانات دے رہے ہیں جب پاکستان اور لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیر کی عوام بھارتی فورسز کے قبضے کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ بھارت کے ایک حکومتی عہدیدار نے 2 نومبر 2020 کو پاکستان پر چڑھائی کا عندیہ دے دیا ہے۔
تاہم اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 2 نومبر کو بھارت پاکستان پر چڑھائی کرے گا یا پھر یہ بھی ہمیشہ کی طرح کوئی گیدڑ بھبکی تو نہیں۔ دوستو، اس حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ لداخ کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کی حمایت کر دی ہے۔ گزشتہ روز امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے کہا ہے کہ چین کی خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ دہلی میں امریکی حکام نے بھارتی حکام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا کرے گا۔ انہوں نے چین پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ بھارتی حکام سے ملاقات میں چین کی حکمران جماعت چینی کمیونسٹ پارٹی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ان میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور شفافیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے پاکستان سمیت چین کو بھی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ بھارتی دھمکیوں کا مقصد بھارتی عوام کی ملکی مسائل سے توجہ ہٹانا اور خطے کا امن تباہ کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ بھارت چین اور پاکستان کو بیک وقت للکارنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے کہ مصداق ان گیدڑ بھبکیوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ بھارت ایک ایسا دشمن ہے جس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے تو یہ کاغذی شیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارتی دھمکی کا اگر جائزہ لیا جائے تو بھارت کبھی بھی چین اور پاکستان کے خلاف براہ راست جارحیت کی ہمت نہیں کرے گا، بلکہ بھارت بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کراچی میں دہشت گردی، بد امنی اور فسادات کی سازش ضرور کر سکتا ہے۔ خاص طور پر فرقہ وارانہ تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی تازہ مثال پشاور میں ہونے والا بم دھماکہ ہے۔ بلوچستان میں بھارتی نیٹ ورکس کی موجودگی کوئی پوشیدہ امر نہیں۔ اسی طرح ملک بھر میں راہ کے کارندے اکثر گرفتار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم سب اپنی صفوں میں اتحاد رکھنے کی ذمہ داری نبھائیں، تخریب کاری اور دہشت گردی سے ہوشیار رہیں اور مشکوک افراد کی نشاندہی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں۔ اپنے اختلافات اور قدورتوں کو حدود میں رکھیں۔ قومی یکجہتی کو فروغ دیا جائے۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔